السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم جو ہے وہ منیات اسلام پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 53 ہے۔ منیات اسلام میں اس بات کا دھیان رکھا گیا ہے کہ جو چیزیں منع کی گئی ہیں یا جن کی مذمت کی گئی ہے ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ 3 باتیں بیان کریں گے، کوشش کریں گے کہ تینوں باتوں مکمل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطات، کہ چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ چغلی کا مطلب یہ ہوتا ہے، تعریف اگر دیکھی جائے، کہ ایک محفل میں بیٹھنا، اس کی ان باتوں کو سننا جس کو وہ دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے یہاں سے سنا اور لے جا کر کے دوسرے کے یہاں کیا کر دیا، پاس کر دیا۔ کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، ان کو جیسے بعض لوگوں کا آپ شہر میں ایک آدمی کو بتا دیجئے تو اپنے آپ پورے شہر میں تھوڑی دیر میں بات معلوم ہو جائے گی۔ کیوں؟ ان کا کام یہ ہے کہ سننا ادھر سے ادھر جا کر بولنا، اور بیوقوف وہ لوگ ہیں جو ان کو سناتے ہیں، کیونکہ ان کو جب معلوم ہے کہ اس کی یہ عادت ہے، ادھر کی بات سنتا ہے، کیونکہ وہ ادھر کے لا کر آپ کو بھی تو سنا رہا ہے، تو پتا چلا کہ اس کی عادت یہی ہے کہ ایک بات سننا ادھر سے اور ادھر پاس کرنا۔ تو ایسی بات کو پاس کرنا جس کو وہ چاہتا ہے کہ دوسرے نہ جانے، تو پھر اس کو کہتے ہیں چغل خوری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ انسانوں اور جنوں کو چھوڑ کر سب لوگوں کو قبر کا جب عذاب ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے، جانوروں کو معلوم ہوتا ہے، نبی کو اللہ بتا دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو اچانک جو ہے وہ آپ کا جو جانور تھا وہ کودا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، پوچھا کہ یہاں پر یہ دونوں جو قبریں نظر آ رہی ہیں کن کی قبریں ہیں؟ تو بتایا گیا اس علاقے کے ان 2 لوگوں کی قبریں ہیں، کا دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ ایک کو عذاب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیشاب کے قطرات سے نہیں بچتا تھا، یعنی پیشاب میں احتیاط نہیں کرتا تھا، ناپاک رہتا تھا، اور دوسرے کو بتایا کہ فکان یمشی بالنمیمہ، یہ جو دوسرا شخص ہے جس کو عذاب دیا جا رہا ہے یہ چغلی کرتا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قبر کے عذاب کی بنیادی وجوہات میں سے یہ 2 وجہ ہیں کہ آدمی جو چغلی کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عذاب اس وجہ سے اس کو دیا جا رہا ہے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، جہاں کی بات سنے وہیں پر دفن کر دیں۔ آپ کوئی سنوادداتا نہیں ہے، کوئی نیوز رپورٹر نہیں ہے کہ ادھر کی بات سنے ادھر سے پہنچائے۔ اگر کسی نے اپنی بات بتا بھی دی ہے تو بھی یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس بات کو وہیں پر کیا کر دیں، ختم کریں اور آگے۔ اس کی وجہ سے کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، کتنی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، کتنی آپس میں دشمنیاں ہوتی ہیں، اس کا اندازہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ یہ ہم اپنی عادت ڈال لیں تو 50% آپ کو بات کرنے کا موقع ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ ہم باتیں کرتے، کیا باتیں کرتے ہیں، کبھی بھی اپنے گھر میں بات کریں، اپنی بیوی سے بات کریں، اپنے دوست سے بات کریں، صرف ایک جملہ سوچ لیں کہ یہ بات میں ان سے کیوں کر رہا ہوں، کیا فائدہ ہے۔ مثال طور پر آپ ایک بات اپنی بیوی کو بتانا چاہ رہے ہیں، آپ دن میں یہ ہوا، ایسا ہوا، ویسا ہوا، تو آپ یہ سوچیں کہ یہ بات اس کو بتانے کا فائدہ کیا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی بتانے کا بڑا فائدہ ہے تو اچھی بات ہے، اگر بتانے کا فائدہ نہیں ہے تو ہم کیوں باتیں کر رہے ہیں۔ یہیں سے تو شروع ہوتا ہے، یہاں سے عادت بگڑتی ہے، اس کے بعد پھر وہ سب سے بولنا شروع کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے گھر میں کنٹرول ہونا چاہیے۔ اگر ہم گھر میں اس قسم کی باتیں بند کر دیں گے تو ہمارے بات کرنے کا 50% معاملہ اپنے آپ کیا ہو جائے گا، حل ہو جائے گا، اور ہم غیبت سے سب بہت ہزاروں بیماری سے ہم جو ہے وہ بچ جائیں گے۔ لیکن اگر یہاں پر یہ ہے چھوٹا سا ایک واقعہ بھی شہر میں ہوا ہے تو آتے ہی پہلے بیوی کو بتانا ہے، اور یہ بھی بتانا دوسرے سے نہیں بتانا ہے، اور پھر وہ بھی دوسرے سے بتا کر یہی بتائے گی کہ دوسرے سے نہیں بتانا ہے، اور پھر پورے شہر میں یہ بات معلوم ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے
بیوی کو بتانے، میں بیوی نہیں کہہ رہا ہوں، یہاں سے شروع ہوتی ہے بات، لہذا سب سے پہلے کہنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لیں کہ یہ بات ہم کسی سے اپنے بھائی سے، دوست سے بتانا چاہتے ہیں، بتانے کی بنیادی وجہ کیا ہے، کیا فائدہ ہے اس کا، اگر یہ ہو رہا ہے تو آپ ضرور بتائیں، اور اگر آپ کا دل خود فتویٰ دے رہا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو رک جائے، ایک بات۔ دوسری چیز جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ خود پسندی ہے۔ خود پسندی کی تعریف یہ ہے کہ ایک آدمی کے اندر جو بھی کمال اللہ نے رکھا ہے، کسی چیز کا کمال، پیسے کا کمال، صلاحیت کا کمال، علم کا کمال، جس چیز کا بھی کمال ہے، وہ اس کمال کو سمجھتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ صلاحیت جو ہے یہ میں نے کمائی ہے۔ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو بے صلاحیت پیدا ہوتے ہیں، اگر ہماری خود کی ہوتی تو ہم پیدا ہوتے ہی ہمارے اندر وہ ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں، لہذا صلاحیت، مال، دولت، علم سب اللہ کی جانب سے ہے۔ جب قارون سے پوچھا گیا کہ یہ طرح جو مال تمہارا ہے کہاں سے آیا ہے، تو اس نے کہا میرا گٹس ہے، میں نے گٹس سے کمایا ہے، تو پروردگار عالم کو یہ بات بری لگی اور سارا خزانہ اس کا کیا ہے برباد کر دیا گیا۔ لمبی چوڑی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیہقی کی روایت ہے، اوپر والی جو روایت بتائی تھی وہ بخاری اور مسلم کی روایت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ 3 چیزیں انسان کی ہلاکت کی وجہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فاہون مشہون متبعون، ایسی خواہش جو بندہ اپنے خواہش کا تابع ہو۔ یہ جو خواہش نفس کی بات ہے، خود پسندی بعد میں بات کرتے، خواہش نفس کی بات کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید نے ایک جگہ کہا ہے کہ من اتخذ الہہ ہواہ، کہ جس نے اپنے خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خدا وہ پتھر کا لوگ بناتے ہیں، درختوں کو بناتے ہیں، وہ تو بعد میں بناتے ہیں۔ سب سے پہلے بندہ اپنے نفس کا پجاری ہوتا ہے۔ ہم کو ایک بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے کہ یہ بات غلط ہے، لیکن ہمارا نفس کے اندر وہ اس کا فائدہ ہوتا ہے یا ہم کو دلچسپی ہوتی ہے، ہم سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اپنے نفس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ یہ بندہ اپنی ہلاکت کا انتظام کر رہا ہے جو اپنے نفس کے تحت ساری باتیں کر رہا ہے اور نفس کے تابع ہے۔ تو شرک کا ایک بڑا شرک کی وجہ کیا ہے کہ بندہ اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لے، اس کے تابع ہو جائے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ جب آدمی کے اندر اپنے نفس کی اطاعت ہوتی ہے تو حق پھر اس کو نظر نہیں آتا۔ اللہ کے رسول نے اس کی علت بیان فرمائی کہ فَأَمَّا الْهَوَىٰ فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، کہ جب آدمی خواہش نفس کی پرستی کرتا ہے تو حق سے کیا ہوتا ہے، دور ہو جاتا ہے، کیونکہ حق سمجھ آ ہی نہیں سکتا اس کو، ہر جگہ اس کو اپنا مفاد، اپنا بینیفٹ نظر آتا ہے۔ اس لیے منع کیا گیا کہ آدمی کو اپنی جو ہے وہ اپنے نفس کا اتباع نہیں کرنا۔ پھر خود پسندی جسے کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ شح متعاون، حرص اور بخل جس کا وہ تابع ہو، اس پر میں بات کر چکا ہوں۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی جو میں نے بتایا نا کہ 3 چیزیں ہلاک کرنے، تیسری چیز فرمائی اعجاب المرء بنفسہ هو اشد من النار، کہ آدمی کو اپنے آپ کے بارے میں خوش ہو جانا، اپنے آپ کی خود پسندی کرنا۔ آپ نے فرمایا ان تینوں میں سب سے خطرناک زیادہ بات یہ ہے کہ جو چیز ہم کو اللہ نے عطا کی ہے اس کو ہم اپنی طرف منسوخ کر دیں۔ ہونا یہ چاہیے، یہ جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، آپ دیکھیں کرکٹ کا کھلاڑی جب وہ چھکا مار لیتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ پر ساؤنڈ کرتا ہے، سارے پوری دنیا کے، اس کو یہ نہیں محسوس ہوتا ہے کہ جو میں نے، بعض کھلاڑی ایسے بھی ہوتے ہیں جیت جاتے ہیں تو فوراً سجدہ بھی کرتے ہیں، ایسے بھی نظر آتے ہیں۔ وہ بتا رہا ہے کہ اللہ یہ میرا کمال نہیں ہے، اگر میں یہ میچ جیتا ہوں تو یہ آپ کی طرف سے جیتا ہوں، یہی مطلوب ہے، یہی مطلوب ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے ہاتھ پر دام کرتے ہیں یا خود کودتے ہیں، اچھلتے ہیں، ایکشن بھی کرتے لوگ، اپنے جو خود پسندی کا ایکشن بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی بات کی جاتی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ اس خود پسندی میں داخل ہے۔ ہونا یہ چاہیے، جیسے ٹیچر بچے کو پڑھاتا ہے تو بچے نے بہت اچھا حساب کر لیا تو وہ ٹیچر کہتا ہے کہ یو آر اے ویری گڈ گائے، یو آر اے ویری شارپ، آپ بہت ہوشیار ہیں، آپ بہت اچھے بچے ہیں، یہ کہہ کر کے اس بچے کو برباد کرتا ہے ٹیچر۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے اگر کوئی مسلمان بن کے پڑھاوے، مسلمان پڑھانا ضروری نہیں، مسلمان ہو کے پڑھاوے۔ میں ایک جگہ ورکشاپ پہ گیا
बहुत बड़ा कॉलेज था, तो मैंने उन लोगों से ही डिमांड की कि आप लोग जब पढ़ाओगे तो मुसलमान बन के पढ़ाएं। तो उन्होंने कहा हम ऑलरेडी मुसलमान है। हमने नहीं, मुसलमान होकर पढ़ाना अलग है, मुसलमान होना अलग है। मैंने कहा कि आप जब पढ़ाते हैं या पढ़ाती हैं तो आप ये कहते हैं किसी बच्चे को कि आपने बहुत होशियार आप हैं। हमने कहा ये जो जुमला है ये बच्चों को बर्बाद करने वाली बात है। आप ये कहें कि अल्लाह ताला ने आपको कितना अच्छा दिमाग दिया है कि पूरी क्लास में चंद लोग कर पाए, उसमें से आप एक हैं। क्यों जो अच्छाई है तुम्हारे अंदर उसको रिफर किया जाए किसकी जानिब? अल्लाह की जानिब। अगर ये बराबर इसे करते रहा तो बंदे के अंदर जो है ना मारिफत इलाही पैदा होती है, उस स्टूडेंट के अंदर, उस तालिब इल्म के अंदर अल्लाह की पहचान पैदा होती है। लेकिन आप जो उसको जो जिस अंदाज में बात कर रहे हैं उसके अंदर घमंड पैदा होता है। तो घमंड से बचाने का तरीका क्या है कि मुसलमान बन के पढ़ाया जाए। तो अगर मुसलमान बन के पढ़ाया जाएगा और ये बात कही जाएगी, बहुत सी चीजें होती हैं पढ़ाई के सिलसिले में खासकर कि आदमी जो है मुसलमान बनकर पढ़ाए, मुसलमान बना दे और सिलेबस को मुसलमान बना दे। ये तीनों चीजें होती हैं तो बेहतरीन किस्म के लोग पैदा होते हैं। ये तीनों में हमारे अंदर प्रॉब्लम है। हमारे मुस्लिम मैनेजमेंट के स्कूल, मुस्लिम पढ़ाने वाले स्कूल के मतलब टीचर, उनको भी इस बात का इल्म नहीं होता है, वो इस तरीके से पढ़ाते रहते हैं। लिहाजा अगर किसी की अच्छाई नजर आए तो हर अच्छाई की निस्बत किसकी तरफ होनी चाहिए? अल्लाह की जानिब होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये अच्छाई रखी है, वरना हमारे अंदर कोई कमाल नहीं। और अगर ये हमारे अंदर कमाल नजर आया, इसी की तरफ इशारा किया जा रहा है कि बदतरीन शख्स वो है, या ये कि हलाक होने वाला वो शख्स है जो एजाबुल मरी बिनफ्सिही, कि जो अपने आप के अंदर खुद फहमी में मुब्तला है, खुद पसंदी में मुब्तला है। लिहाजा इससे परहेज चल रहे हैं। एक तीसरी चीज है, गौर से सुनिएगा इसमें, एक तीसरी चीज है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है अबू दाऊद से कि उनसे पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामू के बारे में कुछ बताया है। किसके बारे में? जामू, जाम कहते हैं गुमान करने। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अल्लाह के रसूल ने कहा कि बेहसन मतीयत रजल जामू, आदमी का तकिए कलाम ये होना, तकिए कलाम जामू होना एक बुरी चीज है। वो जामू क्या चीज है? जामू का मतलब ये होता है कि एक आदमी बात करता है, बात करते करते कहता है कि लोगों ने ऐसा कहा है, लोगों ने ऐसा कहा है। हर बात को जब वो करता रहता है तो उसको तहकीक नहीं होती है, उस बात की तहकीक नहीं होती है, उसमें उसको शक होता है। अब वो जब शक होता है तो वो ये बार बार कहता रहता है, लोग ऐसा कहते हैं, लोग ऐसा कहते हैं। हुजूर ने फरमाया कि ये बदतरीन शख्स है जो लोगों को वहम में मुब्तला कर रहा है, लोगों के दिमाग में शक पैदा कर रहा है। ये जो हम लोग जैसे बातें करते हैं, जैसे मैं कहता हूं मौलाना थानवी ने ये बात कही है, इसको समझ लें, या जमात के लोग तकरीर करते हैं, हमारे बड़ों ने ये बात कही है, हमारे बड़ों ने सही बात सुनी है, उसको समझ लें कि ये कहाँ जायज है और कहाँ नाजायज है, क्योंकि सीरियस मैटर है। ये ऐसे आप नहीं कह सकते हर बात को। तो इसमें चार बातें मैंने नकल की, चारों आप सुन लें। तो जब बंदा ये कहता है कि मैंने अपने बड़ों से सुना है, या किसी का नाम लेकर के कहता है कि फलां हजरत ने ये बात कही है, तो जिसके बारे में आपने सुना है, अगर आपको नाम याद है तो नाम लें, नाम नहीं याद है तो कह दें कि उलमा हजरात ये बात फरमाते हैं, नंबर एक। लेकिन जिस बात को आप कहने जा रहे हैं उस पर आपको यकीन हो कि उसने ये बात कही है। ये क्या शरारत हो रही है हमारे उलमा की तरफ से, तकरीर करने वालों की तरफ से, कि वो अपनी बात को असरअंदाज करने के लिए बड़ों का नाम ले रहे हैं। बड़ों ने कहा ही नहीं है, मिसाल के बड़ों ने बात कही नहीं है और हम उन बड़ों का नाम ले लेकर के क्या कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। ऐसा कतई नहीं करें। इसी बात की तरफ इशारा किया जा रहा है कि लोगों को बदतरीन शख्स वो है जिसका तकिए कलाम होता है वो जुमला जो बार बार बोला जाए, कि बार बार वो बात कहता रहता है कि ये बात ऐसा हुआ है, ये बात ऐसी हुई है। तो सबसे पहली चीज ये है, जायज ये है कि जिसने कहा है आपको यकीन हो कि इस शख्स ने कहा है तो आप उसका नाम लें या कहें, वरना आप ये नहीं कहें कि हमने बड़ों से सुना है, नंबर एक। नंबर दो, अपनी बात को मुअस्सर बनाने के लिए कि हमारी बात लोग कबूल कर रहे हैं, आप बड़ों का नाम ले रहे हैं। आपको मालूम है कि आपको किसी का नाम नहीं मालूम है, लेकिन आप चाहते हैं कि हमारी बात लोगों के दिलों पे क्या हो जाए, असरअंदाज हो जाए। मौलाना सिराज साहब कहते हैं कि मौलाना थानवी ने ये बात कही है। अब मौलाना थानवी ने ये बात कही है, मैं थानवी का नाम ले रहा हूं
تاکہ آپ کے دل پر، چونکہ بڑے عالم ہیں وہ، آپ جب ان کا نام سنیں گے تو آپ کیا ہو جائیں گے، اندر سے مطمئن ہو جائیں گے کہ جو بات ہے اگر مولانا تھانوی نے کہی ہے تب تو یہ بات آپ کہیں، ورنہ نہیں کہیں۔ نمبر 3، خود کو شک ہے، خود کو شک ہے کہ بڑوں نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے، لہذا بڑوں کی طرف بات ڈال دے، بات کہی جا رہی ہے ناجائز ہے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ بات کہی گئی ہے۔ اور چوتھی بات کہ آپ کو یہ بھی بات معلوم ہونا چاہیے کہ جو بات اگر مثال کے طور پر ایک بات کہی گئی اور آپ کو خود شک ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ اس آدمی کی پرسنالٹی، یہ چوتھی بات کہہ رہا ہوں، یہ الگ بات کہہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بات آپ کو معلوم ہو رہی ہے لیکن آپ کا دماغ کام کر رہا ہے، یار یہ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بھلے اس نے کہا ہے، آپ کو جب تک سمجھ میں نہیں آ رہی آپ اس کو بیان نہیں کریں۔ کیوں؟ آپ کو خود یقین نہیں ہے کہ یہ بات سچ ہے، آپ دوسرے کو کیوں شک میں، جیسے آپ شک میں مبتلا، آپ دوسرے کو شک میں کیوں مبتلا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے جو بات بیان کی جا رہی ہے یہ بات ہماری عقل میں آتی ہے، ممکنات میں سے ہے، تب تو آپ بیان کریں۔ اور اگر آپ کو یہ بات ہے کہ نہیں صاحب یہ تو معلوم نہیں کیسے ایسا ہو گیا، اور اس کے باوجود بھی چونکہ آپ کو اس بات کا نام لے کر کے اثر انداز کرانا ہے، دوسروں پر اثر چھوڑنا ہے، لہذا اگر یہ بات بھی کہی جا رہی ہے تو ایسی شکل میں یہ بات بھی ناجائز ہے۔ اب ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا صاحب ہم لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ہم کیا کریں؟ میرا کہنا ہے کہ کس نے کہا ہے کہ آپ پڑھے نہیں لکھے تو آپ تقریر کریں؟ میں ان سے کہوں کہ آپ فزکس پڑھائیے، یہ کہیں گے ٹھیک ہے مولانا صاحب چلیے فزکس پڑھاتے ہیں۔ بھائی جب فزکس آپ کو نہیں معلوم تو آپ بول دیں مجھے فزکس نہیں آتی ہے۔ یہ کیا ضروری ہے کہ آپ تقریر کریں اور آپ کو بات نہیں معلوم ہے؟ آپ صاف صاف کہہ دیں بھیا مجھے نہیں معلوم ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے جب مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ آپ نے جو ٹیم تیار کی ہے کہ ساتھ لوگ تقریریں کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ کیسے تقریر کرے گا عام آدمی؟ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ میں ان کو رٹا دوں گا، میں ان کو رٹا دوں گا۔ رٹانا سمجھتے ایک بات یاد کر لیں گے۔ انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اب آج کیا ہو رہا ہے، کھڑے ہو کر جو دل چاہ رہا بولنا ہے، جو دل ایسی ایسی باتیں کرتے۔ علماء کیوں نہیں بیٹھتے محفلوں میں؟ ایک قاری اگر غلط پڑھتا ہے اور پیچھے ایک قاری کھڑا ہے، اس سے پوچھو کہ اس کو پوری نماز میں الجھن کتنی ہوتی ہے۔ جب ایک قاری پڑھتا ہے، امامت کرتا ہے، اور پیچھے ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے کہ جو جان رہا ہے کہ تجوید کسے کہتے ہیں، قاعدہ کسے کہتے ہیں، جب وہ غلط پڑھتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ نماز چھوڑ دو، جا کر اپنی نماز الگ پڑھ لو، کیونکہ آپ اریٹیٹ کرتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں۔ ایسے ہی جب ایک عالم محفل میں بیٹھا رہتا ہے اور ایک عامی آدمی، ایک عوام آدمی جب گفتگو کرتا ہے اور جان رہا ہے کہ جو دل چاہ رہا بول رہا ہے، اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ لیکن وہ نہیں صاحب، ہمارے یہاں مشورے میں طے ہوا ہے کہ یہ بات کریں۔ مشورے میں یہ کیوں نہیں طے کر دیا آپ نے کہ اگر عالم موجود ہوگا تو عالم بات کریں؟ یہ بھی تو مشورے میں طے کیا جا سکتا تھا۔ یہ ساری ترتیبیں غلط چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے عوام میں اتنی غلط باتیں آ گئی ہیں، اتنی غلط۔ میں تو آپ حیرت کریں گے، میں مدرسہ چلاتا ہوں، بخاری پڑھانے والا موجود، ترمذی پڑھ، جماعت آتی رہتی ہے، جماعت آتی ہے، ایک مرتبہ نہیں کہتے مولانا صاحب آپ اٹھ کر بات کیجیے۔ ایک ایسا لڑکا بات کرتا ہے جس کو اردو کے الفاظ صحیح نہیں ہے، اور مولانا سراج صاحب بیٹھے ہیں، مولانا نذیر صاحب، سارے علماء کرام بیٹھے، بولتا نہیں ہے۔ یہ ترتیب ختم کریں، مشورے میں یہ بات طے کر لیں، پہلے دن طے کر لیں کہ اگر کہیں ایسی جگہ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو پڑھیں، الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو جانیں کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے کہا عالم موجود ہو تو آپ اس سے کبھی نہیں کہیں کہ مولانا صاحب آپ بھی نکلیے جماعت میں، دین کا کام کیجیے۔ میں پڑھا رہا تھا، ترمذی شریف بیٹھا ہوا مدرسے میں، صاحب آئے، مولانا صاحب کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے تھے، کہا مولانا صاحب کچھ دن دین کے لیے لگائیے۔ اب یہ کیا کر رہا ہوں میں، گھاس چھیل رہا ہوں؟ یہ دین کے کانسیپٹ کو صرف یہ کہ جماعت میں نکلنا ہی دین کا کانسیپٹ ہے، یہ حرام ہے۔ ایسی باتیں نہیں کریں کہ جس کی وجہ سے عوام کو نہیں، علماء کو جس کی وجہ سے تکلیف ہو۔ ہمارا مدرسے میں پڑھانا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ وہ جو آپ جملہ بول رہے ہیں وہ بھی عالم کی دین ہے، اس کے باوجود آپ اس کو دھجیاں اڑا رہے ہیں اس کی۔ یہ سب اگر میں نے جب کہا ان سے کہ آپ کیوں، انہوں نے کہا نہیں ہم لوگ عامی آدمی۔ ہم نے کہا عامی آدمی کو کس نے ڈنڈا لے کر کے کہا کہ آپ تقریر کریں؟ آپ نے تقریر کیجیے، آپ کہہ دیجیے بھائی مجھے نہیں آتا ہے، اور جتنا یاد ہے، نماز فرض ہے بولو دھڑلے سے، بھائی روزہ فرض ہے بولو، معلوم ہے روزہ فرض ہے، نماز میں 2 رکعت فرض ہے بولو 2 رکعت، لیکن اپنی طرف سے جو باتیں
बुजुर्गों ने कहा, बड़ों ने कहा, बुजुर्गों ने कहा। एक मरतबा अगर पूछ ले कि कौन बुजुर्ग कहा है तो पता चल जाएगा कि कितने पानी में आप हैं। मैं पूछता हूं उस बुजुर्ग का नाम बता दो कि किस बुजुर्ग ने कहा है। क्यों बदनाम करते हैं बुजुर्ग को भाई? क्यों बड़ों को बदनाम कर रहे हैं? वो आलिम है, वो ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं कर सकता है। ज्यादा कहने से पहले 1000 मरतबा सोचे। ये तकिया कलाम है, ये जो दामू का लफ्ज है, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं ये तकिया कलाम है लोगों का, और तकिया कलाम बन चुका है। हमने बड़ों से सुना है, हमारे बड़ों ने कहा है, ऐसा नहीं करें। देखें, एक आखिरी बात कह रहा हूं, नेकी कमाने के लिए गुनाह नहीं करें। आप जमात में निकलते हैं, जमात में, ये खुद एक नेकी का काम है।